میں شراب پیتا ہوں. دوسری برائی میرے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ میں چوری کرتا ہوں. تیسری برائی میرے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ میں زنا کرتا ہوں. اور چوتھی برائی یہ پائی جاتی ہے میرے اندر کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں ہیں، لیکن نیا نیا میں بدلا ہوں، ابھی ساری برائیاں ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. آپ مجھے بتائیے، آپ کے کہنے سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں. آپ نے سوچا، تھوڑی دیر سوچا کہ اس کو کون سی برائی کہیں. آپ نے فوراً تھوڑی دیر کے بعد کہا، اچھا ایک کام کرو، تم جھوٹ چھوڑ دو. ایسے دیکھتا ہے نیچے سے اوپر، ہنستے ہوئے کہتا ہے، اللہ کے رسول میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا. آپ مجھ سے شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو میرے لیے مشکل ہوتا. ارے آسانی سے لوگ کھینی اور بیڑی نہیں چھوڑ پاتے ہیں، شراب کہاں سے چھوڑتے ہیں؟ ہوتا ہے. روزے کے رمضان کے مہینے میں تو اگر مغرب کی روزہ افطار کے بعد آدمی مسجد میں بھاگا، اگر امام صاحب نے کہیں مسجد میں تھوڑی سی لمبی سورت پڑھانا شروع کر دی تو یہ گالی دیتا ہوگا اندر ہی اندر، کمینے ابھی افطار کر کے آیا ہوں اور یہ جو ہے تو اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھا رہا ہے اور مجھے جلدی سلام پھیر میں باہر جاؤں، سورہ دخان کی تلاوت کرنا ہے مجھے. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں عربی میں. ارے جلدی کر، مجھے بیڑی پینا، سگریٹ پینا. تو اگر لمبی کو ہی قرات کر دے تو یہ اندر ہی اندر سلگتا ہوگا، کمینہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنی لمبی صورت پڑھانے کی کیا ضرورت ہے مغرب کے اندر. اور کچھ تو ایسے ہوتے بھی ہوں گے جو کہہ بھی دیتے ہوں گے، مولوی صاحب مغرب کی نماز پیٹ بھرا رہتا ہے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ کھایا ہوا باہر نکلنے. یہ نہیں کہتا کہ بیڑی پینا ہے، سگریٹ پینا ہے. بہت سے مولویوں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں بیچارے، بیڑی نہیں چھوڑ سکتی شراب. اگر آپ شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو کچھ مشکل ہوتا میرے لیے، زنا چھوڑنے کے لیے کہتے تو مشکل ہوتا میرے لیے. آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے کہا اچھا تم جھوٹ ہی چھوڑ دو. کہنے لگا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ یدا کا یا رسول اللہ، آپ ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر مان کر کہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کرتا ہوں آپ سے کہ جائیے میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. گیا. آپ کہتا چلے جھوٹ ہی تو چھوڑنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے، نہیں بولیں گے. رات کی تاریکی ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، ڈھکن کھول کے پھینکتا ہے، شراب کو منہ سے لگاتا ہے اور جیسے ہی لگایا واپس کر کے کہتا ہاں کہیں اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کل کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ پی تھی، تو اگر کوئی مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر تو کوڑے لگائی جائیں گے. اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں شراب میں نے نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر نبی سے یہ بیعت کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا کروں؟ پیتا ہوں تو کوڑے لگائے جائیں گے، نہیں پیتا ہوں تو جھوٹ، نہیں پیتا ہوں تو چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اگر پینے کے بعد کہتا ہوں کہ نہیں پی تو جھوٹ ہو جائے گا. اس نے کہا چلو چھوڑ دیتا ہوں. شراب چھوڑ دیا، زنا کے قریب کیا. اس لڑکی کے قریب ہوا، لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ زنا کیا تھا یا نہیں، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا یا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کہہ دیا نہیں تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. اے لڑکی ہٹ، دور ہے، زنا بھی نہیں کرا. گیا دور، چوری کی. حدیث کے الفاظ تو یہ کہ اس نے 2 یا تیسری منزل کی اوپر چڑھ کر اس نے کسی امیر کی الماری بھی توڑ دی، چرا لیا. چور بڑے ماہر ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں. اور ایک چور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہار کے اندر یہ زیادہ واقعات ہو جاتے ہیں. اس پر الماری پہ لکھا تھا، جس میں سونا چاندی زیورات اور روپیہ بھرا ہوا تھا، اس میں اس پہ لکھا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو چور سمجھ گیا جس نے چوری کیا، اس میں تو بڑا رزق ہوگا، اور تالا توڑنے میں ماہر تھا. تو وہ گیا دوبارہ اتر کے کچھ پینٹ وینٹ لے کے آیا لکھنے کے لیے، اور اس نے وہ تو مٹا دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ سارا مال لے کر چوری کر کے چلایا اور دوسری آیت لکھ دیا اس نے.
اس کا مالک جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ الماری کے اوپر آیت بدل گئی، لکھا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب دیکھتا لکھا ہے اس پہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چور کو بھی اتنی عقل ہے، اب وہ چوری کرنے کے لیے جب گیا، جب چوری کی تو اوپر سے چھلانگ لگانے والا تھا، سوچتا ہے کہ اگر کل اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ آئے فلاں سے بتا تو نے چوری کی تھی یا نہیں، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے چوری کی تھی تو یہاں سے ہاتھ کٹ جائے گا، اور اگر کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، ہٹ چوری بھی نہیں کروں گا، سارا سامان اسی جگہ پر رکھا اور صبح ہو کے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیسا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ کل چوری ووری کی تھی؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے جھوٹ کیا چھڑوایا، میری تو چاروں برائیاں چاروں چیزیں چھوٹ گئیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول اگر میں چوری کرتا اور آپ جو پوچھ بیٹھے آج، اگر میں چوری کرتا اور کہتا ہاں چوری کی تو میرا ہاتھ ہی تو کٹتا، کہاں وہ تو کٹتا، اس میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں جب تم خود ہی اقرار کر رہے ہو تو۔ کہا اچھا میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول کے بس ایک ہی جملہ نکلا کہ میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیو یہ آپ 2 دن کی جو کانفرنس کر رہے ہیں، جو جلسہ کر رہے ہیں، اس میں آپ چلیے، جتنے علماء آ رہے ہیں جو بول رہے ہیں، آپ کچھ بھی چلو عمل کا تو جذبہ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں چلیے سب چھوڑ دیجئے، آپ صرف ایک چیز لے کے یہاں سے اٹھ جائیے کہ آج کے بعد یہ عہد و پیمان کر لیجئے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک چیز لے لیجیے آپ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث، یقین ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایکسیڈنٹ کو جھوٹا قرار دے سکتا ہوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر صرف ہم نے اپنی تقریر سے اس کو سننے کے بعد اور ہم نے علماء کی باتیں سننے کے بعد صرف جھوٹ ہی کو اپنے معاشرے سے اور سوسائٹی سے اگر ہم نے نکال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک گناہ اور برائیوں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جھوٹ امام احمد ابن حنبل اپنی مشہور کتاب کے استاذ امام احمد ابن حنبل کے استاذ نے طبقات حنابلہ میں ایک واقعہ نقل کیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امام احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا تو راستے میں نے ایک ٹڈی کو دیکھا، ٹڈی مری ہوئی پڑی تھی، مری ہوئی ٹڈی، 2 ہی مردہ چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور ٹڈی میں نے بھی نہیں دیکھی کیسی ہوتی ہے، وہ بس کبھی کبھی جنگلوں میں آتی، کھیتوں میں وہ تباہ کر دیتی ہے کہ ٹڈی دل آتا ہے، تو وہ مری ہوئی ٹڈی اور اس پر ایک چیونٹی چڑھی ہوئی ہے اور چیونٹی اس کو کھینچنا چاہتی ہے، اپنا رزق بنانا چاہتی ہے اور اس کو لے کر کھینچ کر سوراخ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن اکیلی چیونٹی اس کو لے نہیں جا پا رہی ہے، طاقت نہیں ہے اتنی کہ اس کو کھینچے، وہ بار بار چڑھ رہی ہے لیکن کھینچتی ہے تو کھینچ نہیں پا رہی ہے۔ احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چیونٹی نے اس ٹڈی کو چھوڑ دیا اور وہ سیدھی چلی گئی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیونٹی ایک سوراخ کے اندر گئی، ایک بل کے اندر گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ساتھ 20-25 چیونٹیوں کو لے کے آ رہی ہے، سوراخ سے بہت سی چیونٹیوں کو لے کے آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ چیونٹیاں پھر پہلی ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس آئیں، پہلی چیونٹی آگے آگے چل رہی ہے اور ساری چیونٹیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، جیسے ہی وہ ٹڈی کے ٹکڑے کے قریب آئی میں نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں کہ دیکھتا ہوں کیا منظر سامنے آتا ہے، وہ دیکھنے لگے، اب چیونٹی تلاش کر رہی، ٹڈی نہیں مل رہی ہے، اور ساری چیونٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، ساری چیونٹیاں سمجھیے مذاق کر کے لائیے سب چلی گئی، لیکن پہلی چیونٹی کو یقین تھا، اس لیے یقین تھا کیونکہ اس نے اس کو دیکھا تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، وہ اس کو کھینچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، وہ رک گئی۔ ہوتا ہے آپ کے یار دوست، آپ چلے جائیں یہ مال ہے، ہم آپ بھی چاہتے ہو، اور خاص طور سے وہ جس کا بیٹا جوان ہو گھر میں، وہ ایسا گھر تلاش کریں جہاں کم سے کم ماروتی نہ ملے تو ہولی بابا تو مل ہی جائے، ہیرو ہونڈا یاما تو مل ہی جائے، نظریں ہوتی ہیں، چیونٹی کی نظر اس ٹکڑے پر دیکھ رہی، پھر میں نے رکھ دیا۔ احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو رکھا وہ چیونٹی پھر کوشش کرنے لگی لیکن پھر وہی ناکام رہی، پھر جاتی ہے اور بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آتی ہے، میں نے اس کے آنے سے پہلے پھر اٹھا لیا، ساری چیونٹیاں پھر چلی گئی، نا امید ہو کر پہلی چیونٹی کھڑی رہی، اس کو ابھی بھی امید ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میرا رزق،
میں نے پھر رکھ دیا. وہ چیونٹی پھر کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے, پھر جاتی ہے اور بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آ جاتی ہے. اس کے آنے سے پہلے میں نے پھر اٹھا لیا. ساری چیونٹیاں صلاح کرتی ہیں. احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صلاح کرتی ہیں, مشورہ کرتی ہیں کہ یہ چیونٹی جھوٹ بول بول کے بار بار لا رہی ہے, کیا کرنا چاہیے. احمد ابن حنبل کے استاذ نقل کرتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا ساری چیونٹیوں نے مشورہ کیا اور پھر پہلی چیونٹی کے اوپر چڑھ بیٹھی, اور ایسی چڑھی کہ اس کے سارے پیر سر سب الگ الگ کر کے رکھ دیا, مار ڈالا ساری چیونٹیوں نے اس کو. اس کے بعد احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے ایک نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جھوٹی چیونٹی کو چیونٹیاں بھی اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. جب ایک چیونٹی جھوٹی ہو تو ساری چیونٹیاں اس کو حق نہیں دیتی ہیں کہ جھوٹی چیونٹی ہمارے سماج میں زندہ رہے, پھر جھوٹے ہمارے سماج میں زندہ رہیں, انسانوں کے سماج اور معاشرے میں زندہ رہیں. میرے بھائیوں, اس سے بڑا ہمارے لیے المیہ کیا ہو سکتا ہے. چیونٹیوں کی عقل مندی اور ذہانت کا اعتراف تو قرآن نے بھی کیا ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اس واقعے کو قرآن و حدیث میں نہ تلاشے, لیکن ہاں یہ صحیح ہے کہ قرآن نے چیونٹیوں کی ذہانت کو اور ان کے فہم کو اور ان کی سمجھ کا اعتراف قرآن نے بھی کیا ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گھوڑوں پر بیٹھ کر گزر رہا ہے. حضرت سلیمان آگے آگے گزر رہے ہیں, ساری چیونٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے. ایک چیونٹی ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے, ایک چیونٹی ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے. وہ چیونٹی امیر تھی تمام چیونٹیوں کی, اور وہ امیر چیونٹی, وہ سردار چیونٹی ساری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک چیونٹی تمام چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا, وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو ایک چیونٹی تمام چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے رہنے کی جگہوں پہ چلی جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں اپنے پیروں سے روند نہ ڈالے, کچل نہ ڈالے. لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں سلیمان اور اس کا پورا لشکر ہم کو روند نہ ڈالے, ہم کو کچل نہ دے, ہم کو برباد نہ کر دے. وہم لا یشعرون, اور اس کو پتا بھی نہ چلے کہ یہاں چیونٹیاں موجود ہیں. یعنی وہ اپنی تیز رفتار سواری پر بیٹھے رہیں اور ان کو پتا بھی نہ ہو کہ یہاں چیونٹیاں ہوں, اور لا علمی میں کہیں وہ ہمیں مار نہ ڈالے, ہمیں کچل نہ دے, ہمیں برباد نہ کر دیں. اس لشکر کے آنے سے پہلے تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. اس چیونٹیوں کی بات, اس چیونٹی کی بات ساری چیونٹیوں نے مان لی اور فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی گئی. یہ واقعہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ چیونٹی ہے اور ایک امیر کی بات ساری چیونٹیوں نے مان لی اور اپنی جان دینے سے محفوظ رہ گئی, ان کی جان بچ گئی. آیا اشرف المخلوقات, آئے انسان تو سب سے بڑھ کر مخلوق ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ تیرے بارے میں اللہ نے کہا انسان سے بڑی مخلوق ہم نے پیدا ہی نہیں کی, انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر میں نے ڈالا ہے. اے انسان تو اپنے امیر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ہائے انسان تو اپنے عالم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ہائے انسان تو اپنے سردار کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں میرے بھائیوں, لیکن امیر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو جائز و ناجائز, ہر بات کو ناجائز طریقے سے نہ منوائے, بلکہ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو وہ بات مانی جائے گی. وہ واقعہ ہمارے سامنے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آئے نوجوانوں, آج میں نے تمہاری میٹنگ اس لیے بلائی ہے کہ لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے اور یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے کہ میں تمام مومنوں کا امیر ہوں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں کرنے کا حکم دوں گا, اگر میں کوئی کام دانستہ طور پر جان بوجھ کر اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تم کو کرنے کے لیے کہوں تو تم کیا کرو گے؟ تمام لوگ خاموش. ارے بتاؤ اے نوجوانوں, کیا کرو گے تم اگر میں تمہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں؟ خاموش.
ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں امیر ہوں، تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں؟ اگر میں قرآن و حدیث سے جان بوجھ کر ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں، بولو تو صحیح، کیا کرو گے تم اس موقع پر؟ ایک نوجوان اٹھا، ہمت تھی اس کے اندر، جرأت تھی اس کے اندر، بہادری تھی اس کے اندر، اس نے فوراً کہا عمر قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرنے کی تم نے ہم کو کہا تو ہم تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے۔ علامہ شبلی کے الفاروق اٹھا کر دیکھ لیجیے، صاف کہہ دیا کہ ہم تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہا اللہ جب تک ایسے بہادر نوجوان زندہ ہیں تب تک عمر قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر میں کوئی دوسرا حکم نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ایسے نوجوانوں کے اندر اور دین کا جوش پیدا فرما۔ تو یہ دائرہ ہے قرآن و حدیث کا، اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ یہ چونٹیوں کی اتفاق اور اتحاد دیکھی، ایک چونٹی کی بات ساری چونٹیوں نے مان لیا، ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا، ان کے درمیان دراڑیں نہیں تھیں، پتہ نہیں کہہ رہے کہنے دو ہم تو یہاں نہیں، ان کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ یہ تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ نا اتفاقی، اتنی زیادہ نا اتفاقی اس دور میں میرے بھائیوں، شاید وہ اٹھاؤ وہ پاکستان کی 90,000 فوج نے انڈیا کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ ہماری نا اتفاقی اور اختلاف کا نتیجہ تھی۔ وہ عراق کے اندر شیعہ اور سنیوں کی لڑائی آج وہ ہماری نا اتفاقی اور اختلاف کا نتیجہ ہے۔ افغانستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ میرے بھائیوں وہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ آج ساری چیزیں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کیا ہے اور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آج یہودیوں میں اور عیسائیوں میں آپ دیکھ لیجئے، یہودی ایک الگ ہے، عیسائی ایک الگ چیز ہے، لیکن آج یہ دونوں اسلام کو برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں۔ وہ یہودی جو آج تک مریم کو پاک دامن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو حضرت مریم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بغیر باپ بغیر شوہر کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا عیسیٰ، آج تک یہودی عیسیٰ کو بغیر باپ کے مانتے ہی نہیں ہیں، عیسیٰ کو مریم کی جائز اولاد نہیں مانتے، یہودی آج بھی نہیں مانتے۔ اور بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے آج تک یہ ثبوت نہیں دے سکی کہ مریم پاک دامن ہے۔ آج تک بائبل کے اندر ایسا کوئی آپ کو آیت اور منتر نہیں ملے گا کہ جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے۔ یہ قرآن کا احسان ہے کہ قرآن اس دنیا میں آیا اور اس نے بتایا کہ اے یہودیوں مریم کے اوپر الزام مت لگا، وہ پاک دامن ہے، وہ نیک ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قرآن کا احسان مانتے، عیسائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کا احسان مانتے، لیکن آج انہوں نے عیسائیوں ہی سے ہاتھ ملا لیا اور عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ہمارے بھارت کے اندر آپ دیکھ لیجئے الگ الگ خدا، الگ الگ معبود، الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے بھی سب ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں صرف اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ہم جس پلیٹ فارم پہ قائم ہیں، ہمارا رب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری نمازوں کی تعداد فرض نمازوں کی ایک، ہماری ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن ہم آج جتنا تفرقے کا اور جتنا اختلاف کا ہم شکار ہیں شاید کائنات کی کوئی دوسری قوم اتنی شکار ہو۔ ہم اجتماعی طور سے سب سے مضبوط ہیں، ہم انفرادی طور سے بھی سب سے مضبوط ہیں۔ ابھی تو یہ آج کل کی رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا کا آدمی پوری دنیا میں کوئی نمبر 1 آیا ہے، لیکن اس سے 3-4 سال پہلے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ انفرادی طور پر تو کویت میں رہنے والا ایک آدمی کویت کا جو اس وقت امریکہ میں رہ رہا ہے، اس کا پاکٹ خرچ صرف اپنے جیب پر اپنی ذات پر جو خرچ ہوتا ہے وہ 18 لاکھ روپیہ ہے، صرف اکیلا اس آدمی کا جو مسلمان ہے اور اس کویت کا رہنے والا ہے اور اس وقت امریکہ میں رہ رہا ہے، اس کا اپنا ذاتی خرچ ایک دن کا پر ڈے کا 18 لاکھ روپیہ ہے۔ انفرادی طور پر ہم سب سے مضبوط ہیں اور دنیا میں پوری ورلڈ میں سب سے مضبوط اگر کسی کی ملک کی کرنسی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ کویت کی ہے۔ انفرادی اجتماعی طور پر بھی ہم سب سے مضبوط ہیں، پیسے کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی ہم مضبوط ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہم مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں جتنا ذلیل، جتنا مقہور، جتنا مغضوب یہ مسلمان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا پست اور اتنا ذلیل یہ مسلمان نہیں دکھائی دیا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی چپٹے پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے، آج کہیں پر بھی مسلمان کو 2 گھونٹ 2 ٹھنڈے پانی کے نصیب نہیں ہو رہے ہیں اور 2 چین کی سانسیں لینے کا، 2 ٹھنڈی سانسیں لینے کا موقع ان کو نہیں مل رہا ہے۔ آج سعودی عرب امریکہ کے دباؤ میں ہے، آج آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کھلے عام تقریر کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کے خلاف بول کے دیکھ لیجئے، آج
پوری دنیا میں عرب ممالک کو بھی آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو جتنا مقہور، جتنا مظلوم یہ دنیا کا آج اس صدی کا جو مسلمان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا مقہور اور مظلوم اور ذلیل نہیں دکھائی دیا، اتنا ذلیل نہیں، جبکہ پیسے کی کمی نہیں، انفرادی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں۔ آج وہ ایمان نہیں، کہاں سے وہ چیز آئے گی؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایسے ہی نہیں کہا تھا، ان کنتم مومنین، شرط لگی ہوئی ہے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، تمہیں سب سے بلند رکھیں گے، عزت تمہیں دیں گے، سر بلندی تمہیں دیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں، ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کے دکھاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو آج عزت نہیں ہے، سر بلندی نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، حکمرانی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں۔ مفہوم مخالف نکال کے دیکھیے آپ، ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں، ہے وہ زبان ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کو جب آپ نے دیکھا اور 1000 کافروں کو دیکھا، وہ تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، نیزے ہیں، سب ہیں، اور ان کو دیکھا تو تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، ایک چیز ہے، دوسری چیز غائب، بوڑھے بچے جوان سب جوڑے گئے تو 313 وہاں 1000۔ یہ حالت دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے، دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم الہ العالمین۔ آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، آج یہ برباد ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ پیچھے سے حضرت ابو بکر نے ہاتھ مارا، اے اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، میری نگاہیں نبی اکرم کے چہرے پہ پڑی، اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں نبی کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دعا مانگ کر روتے ہوئے دیکھا، جتنا میں نے اس دن نبی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آئے اللہ، یہی پکے سچے 313 مسلمان ہیں، تیرے نبی پر ایمان لانے والے ہیں، تیرے قرآن پر مر مٹنے والے ہیں، تیرے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ مومن اس دنیا سے مٹ گئے، اس مکے سے اس بدر سے مٹ گئے، تو اے اللہ کبھی اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا تم اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہو اے اللہ اس ہندوستان کے اندر ہم 30 کروڑ 35 کروڑ کی تعداد میں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تیرے نبی کے ماننے والے، تیرے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ، اگر ہم اس دنیا سے، اگر ہم اس ہندوستان سے بٹ گئے تو کبھی بھارت میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ آج ہے ہمارے پاس ایسی زبان، آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات، ہم پکے سچے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ یہ پکے سچے مومن ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو کبھی روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ نہیں، ٹھونکتے رہو، نہیں ہوگی نماز، چاہے کتنے سجدے کر لو، نہیں ہوگی نماز۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے۔ ایسے ہی حکمرانی اور عزت اور سربلندی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان نہیں تو یہ چیز بھی نہیں۔ ان کو تم آج جھوٹ ہماری رگ رگ میں بھرا پڑا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بحقی کے اندر آیا ہے، امام بحقی نے اپنی سنن کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر نکالا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہی رہیے، میں ابھی گھر سے آتا ہوں کوئی چیز لینے کے لیے۔ وہ گیا اور اپنے گھر پہ بھول گیا کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا، نبی سے وعدہ کیا۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد لوٹا، اور وہ بھی کسی کام سے لوٹا تھا۔ اس نے دیکھا اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ ابھی تک یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے، میں بھول گیا تھا گھر جا کر کے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھول گیا تھا لیکن میں نہیں بھولا، میں نے کہا تھا کہ جب تک تم گھر سے واپس نہیں آ جاتے ہو میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا۔
نماز پڑھنے جاتا تھا کسی کو بٹھا جاتا تھا، پیشاب و پائخانے کے لیے جاتا تھا کسی کو بٹھا جاتا تھا کہ اگر کوئی آئے تو کہہ دینا کہ قضاء حاجت کے لیے گئے۔ تم اپنا وعدہ بھول گئے تھے میرے دوست، لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ وعدہ خلافی کرنے والا میرے بھائیوں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ اپنی بیماری میں روتے ہوئے کہنے لگے فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ کافی دور اس کا مکان ہے، کافی دور اس کا گھر ہے، اور آپ اس حال میں اس کو بلاؤں، کہیں ایسا نہیں کہ اس کے بلانے سے پہلے اور اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کہ یہاں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، آپ کو انتقال ہو جائے اور اللہ کے آپ پیارے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے نہیں نہیں کوئی جائے اور اس نوجوان کو بلا کے لائے، میں نے اپنی زندگی میں یہ اس سے وعدہ کیا تھا، اے نوجوان جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی، جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے اور مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کہیں 1/3 منافق ہو کر 1/3 منافق ہو کر میں نہ مروں اور میرا انتقال 1/3 نفاق کے حالت میں نہ ہو۔ آئے لوگوں جاؤ کوئی اس نوجوان کو بلا کے لائے، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا اس کے آنے سے پہلے تو یاد رکھنا میں نے اپنی بیٹی کی نکاح کی اجازت اس نوجوان کے ساتھ میں دے کے جا رہا ہوں، کوئی بھی اس کا ولی بن کر میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے گا۔ 1/3 منافق، کیا احساس تھا یہ وہ آج کل کے سیاست کی طرح نہیں کہ میں 2 بجے آؤں گا تو پہنچو 5 بجے۔ اور اس کو کیا سمجھتے ہیں، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے نا وہ سماج کے اندر اتنا ہی بڑا عہدہ پاتا ہے اور وہ سماج کے اندر اتنا ہی بڑا مقام و درجہ رکھتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اس سے بالکل خالی نہیں۔ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا 2 بجے جاؤ تو 1:59 پر اس کے گھر پہنچ جاؤ، 2:01 نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اسلام اور یہ پابند بناتا ہے اسلام اس بات کا، یہ نہیں کہ 2 بجے آئیں گے اور 20 میٹنگوں میں پھنس گئے اور ہم پہنچ گئے 4 بجے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ آج کل ٹرینوں میں ہم چل رہے ہیں، اس میں چل رہے ہیں، اے مولوی صاحب تم خود وعدہ خلافی کرتے ہو، پہلے جلسے کا ٹائم دیا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ ہاں ہوں گے لوگ ایسے بھی سوچنے والے۔ ہاں اب اس کا جواب مناسب نہیں ہے کہ میں اسے اسٹیج پہ دوں۔ یہ صحیح تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن بھائی آسمانی پریشانیاں مصیبتیں کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اس میں ہم اور آپ کوئی بچا ہوا نہیں، اور میرے پاس کوئی سایہ آیا تو ہے نہیں کسی کا کہ بھائی میں بچ کے نکل آؤں یا آسمان پھاڑ کے چلا آؤں۔ یہ تو ان لوگوں کے پاس ہے جو آج پیشاب کر رہے ہیں، گواہ ہے میرے پاس، ثبوت ہے میرے پاس، اور کوئی ماں کا لال جائے کیس کر کے دکھائے۔ آج بھی پیشاب کرتا ہے پیشاب، اور پیشاب میں سیاہی کالے رنگ کی گھول کر اس پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر تعویذ بنا کر دیتا ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، آج بھی۔ اور کوئی ہے جرأت مند تو اٹھے، لیکن یاد رکھنا ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوا نہیں۔ اس کا کیا ہوا؟ جس نے محمد رسول اللہ کا کارٹون بنایا تھا، کتنا چھپاؤ گے اس کو؟ جس گھر میں سو رہا تھا اسی میں آگ لگ گئی اور جل کے مر گیا، کون چھپائے گا اس کو؟ چھپاؤ کتنا چھپا سکتے ہو؟ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں پاتا۔ اگر ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے تو قدرت اس کو سزا دے گی۔ اٹھا کر دیکھو، واقعات بھرے پڑے ہیں واقعات دنیا میں۔ کوئی اس نوجوان کو دیکھو جس نے بھرے لاہور کی سرزمین پر، یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، لاہور ہمارے ہندوستان کا حصہ تھا، اور ایک رائٹر تھا رنگیلا رسول لکھنے والا جس نے محمد رسول اللہ کی بیوی اما عائشہ کی شان میں توہین کی، اور کیا لکھا تھا اس نے؟ آہا چپتے ہوئے الفاظ، وہ رنگیلا رسول میرے پاس رکھی ہے، الفاظ تھے چپتے ہوئے: محمد کا چڑھتا بڑھاپا، عائشہ کی چڑھتی جوانی، 9 سال کی عائشہ، 54 سال کا بڈھا محمد، اس جوان لڑکی کے دل کو ٹھنڈا کیسے کرتا ہوگا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ چپتے ہوئے الفاظ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس کو برداشت کر لے گا؟ ایک نوجوان نے دیکھا، کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہی آدمی کھڑا ہے جو پھل خرید رہا ہے، تلوار، اس نے کہا پھل والے سے کہ یہ سیب کتنے روپے کلو کا ہے دیکھیں ذرا۔ ایک سیب اٹھایا، اس نے کہا ذرا چاقو دینا، ذرا کاٹ کے دیکھتا ہوں میٹھا ہے کہ۔ اس نے چاقو اس سے لیا، سیب تو وہیں رکھا،
اور اسی ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کر لاہور کے اندر اس نے وہ چاقوؤں سے باہر رنگیلا رسول کے رائٹر پر مارنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہیں پھر گیا۔ برٹش گورنمنٹ تھی، اریسٹ ہو گیا، خود ہو گیا، کھڑا ہے کٹگھرے میں، پوچھ رہا ہے جج سے کہ تمہاری ضمانت کون لے گا؟ کہا کوئی نہیں ہے، باپ کا زندہ نہیں ہے، ماں کا وہ بھی نہیں ہے، بھائی کا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا گھر میں کوئی تو ہے؟ کہا بس ایک بیوی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی دودھ پیتا ہے۔ جج نے کہا جاؤ، تاریخ بڑھا دی۔ پھر جج نے چپکے سے خود اس کے پاس آیا جیل کے اندر، اور جج نے کہا میں نے تمہاری معصومیت دیکھی، تمہارا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، میرے بھائی میں ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اچھا سمجھو تو اس مشورے کو مان لینا۔ کہا کیا؟ جج نے کہا کہ تمہاری جو تاریخ میں نے ڈالی اس تاریخ پر تم کٹگھرے کے اندر آؤ گے اور میں تم سے کچھ پوچھوں گا، تم اس موقع پر اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، بس صرف انکار کر دینا، بقیہ سارا کام میں سنبھال لوں گا۔ تمہارا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، وہ کون پالے گا؟ ایک بیوی تمہاری ہے، باپ ہے نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے تمہارے اوپر رحم آ گیا ہے، تم ایک کام کرنا، یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ آج تاریخ بھی آ گئی، وہ نوجوان کٹگھرے میں کھڑا ہے، اس کی بیوی بھی چھوٹے سے بچے کو لے کر، شیرخوار بچے کو لے کر آئی، مقدمہ شروع ہو گیا۔ جج نے پوچھا کہو تم اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سرکاری وکیل تو تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، تم کیا کہتے ہو اپنے بارے میں؟ کٹگھرے سے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کا جواب سنو کیا کہتا ہے وہ۔ کہا جج صاحب آپ نے مجھے جو سمجھایا تھا میں نے بہت غور کیا اور بہت سوچا، لیکن آج کی رات میں نے اتنا سوچا کہ میرا دل اندر سے ملامت کر رہا ہے۔ جج صاحب آج کان کھول کر آپ بھی سن لیجئے، میں نے آج تک مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا ہے، میں نے جمعے تک کی نماز نہیں پڑھی ہے، ارے جمعہ تو چھوڑو، میں نے عید و بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ جج صاحب زندگی میں اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے تو شاید یہی پہلا میرا نیک کام ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے رائٹر کو قتل کر دیا ہے۔ جج صاحب میں نے رات بھر خیال کیا، سوچا، لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ کم سے کم یہ اس نیک کام کے کرتے وقت تو شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ شاید تیری یہی نیکی تجھے جنتی بنا دے، شاید یہی نیکی تجھے تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جج صاحب میں اپنے بیان کو بدل نہیں سکتا، ہاں یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ بیوی آتی ہے، میرے پیارے شوہر اس بچے کو دیکھ لو جو شیرخوار ہے، دودھ پیتا ہے، کم سے کم اس بچے کا چہرہ دیکھ کر، اس کے حال کو دیکھ کر کم سے کم جھوٹ بول دو۔ کہنے لگا بیوی اس بچے کا چہرہ میری آنکھوں سے دور کر دے، کہیں بیٹے کی ممتا اور بیٹے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کر دے، ہٹا دو میری نگاہ کے سامنے سے۔ اللہ جب جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سوال یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، تو آپ اس کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اس نے کی جو حالت تھی وہ میں نے بتا دی، لیکن اس نے جو کام کیا وہ خود بیان کر رہا ہے کہ مجھے امید نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، شاید یہی ایک نیکی مجھے جنت میں لے جائے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اس دنیا میں ٹھنڈا کر دیا ہے، شاید رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو میں نے مار ڈالا ہے، شاید یہی ایک نیکی مجھے جنتی بنا دے۔ رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی، اور رسول کی تعلیم میں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرنے والا مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ دل چاہتا ہے وہ دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، ہرمز یا ہرمزان جو گرفتار کر کے لایا گیا۔ تاریخ کے اندر دونوں نام آئے، ہرمز یا ہرمزان، گرفتار کر کے لایا گیا، اور حضرت عمر فاروق کی عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ یہ آدمی کئی مسلمانوں کا قاتل ہے، شاطر ہے، اور یہ قتل کے جرم میں اس کی تلاش تھی اور یہ پکڑ کے لایا گیا ہے، لہٰذا اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ کس دن؟ جمعے کے دن قتل کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جمعے کے دن قتل کر دیا جائے گا۔ جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ عمر فاروق نے جلاد سے کہا جلاد تلوار اٹھا لے،
لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس آدمی کو، ہرمزان کو، اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لوگ، اور جلاد نے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لی۔ حضرت عمر فاروق نے ہرمزان سے پوچھا، آئے ہرمزان، تیری آخری خواہش اگر کچھ ہو تو بتا دے، آخری تمنا تیری کچھ ہو تو بتا دے، کیا چاہتا ہے؟ ہرمزان نے عمر کی طرف ایسے دیکھا گھور کے اور کہا کہ آئے عمر، نام لے کر کہا، آئے عمر، اپنے جلاد سے کہے تلوار اٹھائے اور وہ میری گردن پہ مار دے۔ آئے عمر، کیوں میری تمنا پوچھتا ہے؟ تو میری تمنا پوری نہیں کر سکتا، میری آرزو پوری نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین کہتے ہیں، آئے ہرمزان، بتا تو صحیح کہ تیری آخری تمنا اور تیری آخری خواہش کیا ہے؟ شاید اگر پوری کرنے والی ہو تو میں پوری کر دوں، باپ سے ملنا، ماں سے ملنا، بھائی سے، بہن سے، کسی سے ملنا یا نہیں ملنا، یا کچھ کھانے پینے کی بات ہو تو بتا، تیری آخری تمنا پوری کر دی جائے گی۔ کہا عمر، میری آخری خواہش بہت چھوٹی ہے لیکن تو اس کو بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کہا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر پوری کرنے والی ہوگی تو میں ضرور پوری کر دوں گا۔ ارے تم اپنے منہ سے بتاؤ تو صحیح، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ہرمزان کہنے لگا، آئے عمر، اگر تم میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہو تو میری دو خواہشیں ہیں، کرنا چاہو تو کر دو۔ کہا کیا آپ دو خواہشیں پوری کرنا چاہو تو کر دو؟ کہا کیا ہے؟ کہا عمر، پہلی میری خواہش یہ ہے کہ اس جلاد سے تلوار چھین کر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، مجھے جلاد قتل نہ کرے، میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ آئے عمر، میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہوں، میں کسی جلاد کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق مسکراتے ہوئے گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پہلی خواہش تو میں پوری کر دوں گا، اب دوسری خواہش بتا۔ کہا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ کنواں جو سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس کنویں کا پانی آپ لے کر آئیے، آپ اپنے ہاتھ سے لائیں کسی پیالے میں اور وہ پانی میرے ہاتھ میں دیں، میں آپ کے ہاتھ کا لایا ہوا پانی پی کر پھر قتل ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق خود آگے بڑھے، کنویں میں ڈول ڈالا، پانی کھینچا، پیالے میں لے کے آئے اور اپنے ہاتھ سے ہرمزان کو دے دیا، ہرمزان لے اس پانی کو پی لے اور جلدی پی لے، کیونکہ اب تیری قتل کی باری آ رہی ہے، کیونکہ تو نے دو خواہشیں پوری کرنے کو کہا تھا، ایک خواہش تو میں نے پانی کی پوری کر دی اور میرے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں ہی تیری گردن اڑاؤں گا، لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو میرے ہاتھ سے کیوں کٹنا چاہ رہا ہے، میرے ہاتھ سے قتل کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اب ہرمزان کا جواب سنو، ہرمزان کیا کہتا؟ عمر، میں نے تیری بہادری کے بہت چرچے سنے ہیں، عمر میں نے تیری جرأت کے بہت چرچے سنے ہیں، سنا ہے کہ جب تو کسی کی گردن اڑاتا ہے تو تیرا ہاتھ کانپتا نہیں ہے، تیرا ہاتھ تھر تھراتا نہیں ہے، ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا ہو کر گر جاتی ہے اور آدمی کی روح نکلنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا قتل کرے میری گردن لٹک سکتی ہے، میں تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا، میں آپ کے جرأت مند ہاتھوں سے ایک ہی بار میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ خواہش تو میرے ذمے میں پوری کر دوں گا تیری، اب پانی لے لے۔ اس نے کہا عمر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں پانی پیتے وقت تم کو دیکھوں۔ عمر کھڑے ہو گئے، اب ہرمزان پانی کے برتن کو منہ تک لے جاتا ہے لیکن پانی کو پیتا نہیں ہے، منہ تک لے گیا، چھوڑ دیا، واپس لے آیا اور ایسے حضرت عمر فاروق کی تلوار کو دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد میں منہ تک لے جاتا ہے، پھر پانی پیتا نہیں ہے، پانی کو ہٹا لیتا ہے منہ سے اور پھر اس طریقے سے عمر فاروق کی تلوار دیکھنے لگتا ہے، پھر لے گیا، پھر واپس کیا، پھر عمر کی تلوار کو دیکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ارے پی لے جلدی، کیوں تو بہانے بازی کر رہا ہے، کتنی دیر لگا سکتا لگا لے، لیکن آج تو بچنے والا نہیں۔ کہا عمر یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تو نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی لیکن آج تو کہیں وعدہ خلافی نہ کر جائے۔ کہا کیا کہہ رہے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ سے مجھے بہت خطرہ ہے کہ میں پانی پینے لگوں
اور یہ ڈر مجھے ستا رہا ہے کہیں پانی میں پی بھی نہ سکوں اور تم خیانت کر جاؤ اور تم وعدہ خلافی کر جاؤ اور پانی پورا میں پی بھی نہ سکوں, اپنی پیاس بھی نہ بجھا سکوں اور تم میری گردن پہ تلوار کہیں نہ چلا دو. مجھے بہت ڈر لگ رہا. حضرت عمر اس کے جملے سمجھ نہ سکے. آپ نے فوراً کہا, آئے ہرمزان, جب تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی اور میں محمد کا ماننے والا ہوں, تو جانتا ہے کہ وعدہ خلافی کر کے مرنا 1/3 منافق ہو کے مرنا ہے, اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. جا یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں تو جلدی پی لے, میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے, اور یہ یاد رکھنا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, میں محمد کا ماننے والا ہوں اور یہ وعدہ تجھ سے کر رہا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے, میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں, میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. اس نے پانی کے کٹورے کو, برتن کو اپنے ہاتھ میں جو پکڑے ہوئے تھا اس کو لے کر اور ہنستے ہوئے کہنے لگا, عمر اب کھڑے کیوں ہو, سیدھے اپنے گھر جاؤ. کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہو, پانی پیو. کہا کیوں پانی پیو, نہیں پیتا پانی. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اس پانی کو پی نہیں لوگے جو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں چلاؤں گا, نہیں پیوں گا پانی, جب تک پیوں گا نہیں تیری تلوار نہیں چلے گی. عمر نے کہا ٹھیک ہے, کب تک نہیں پیے گا. اس نے اٹھا کر برتن کو پٹک دیا. آئے عمر, میں نہ تو پانی پیوں گا, نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. وہ پانی ہی نہیں جو میں پیوں, تیری تلوار بھی میری گردن پہ نہیں چلنا چاہیے. دیکھتا ہوں کہ محمد کا ماننے والا اپنے وعدے کو کتنا پورا رہتا ہے. دیکھتا ہوں. عمر نہیں پیوں گا پانی. پانی کا گلاس اٹھا کر پٹک دیا برتن اور کہا, آئے عمر, میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, میں نے پانی کا برتن اٹھا کر پٹک دیا, نہ پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی. حضرت عمر نے تلوار نیچے کی. کہا زندگی میں پہلی مرتبہ دھوکہ کھایا ہوں, وہ تجھ جیسے شاطر و چالاک سے, لیکن اس کے باوجود شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تجھے چھوڑوں, کیونکہ تم مجرم ہے. شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تجھے چھوڑوں, لیکن مجھے میرا خوف, میرا ڈر اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ کہیں اس کے باوجود تجھے قتل کر دوں تو عمر 1/3 منافق ہو کے نہ مرے. کہیں میں منافق کا ایک حصہ میرے اندر نفاق کا نہ پایا جائے اور 1/3 منافق ہو کر نہ میں مروں. قتل میں جب انتقال کروں تو 1/3 منافق نہ ہوں. منافقت کے خطرے سے ڈرنے کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. آئے ہرمزان, اب جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا. جاؤ چھوڑ دو. جانے لگا. جاتے جاتے عمر کا چہرہ مشرق کی طرف ہے اور وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. عمر اس کو دیکھتے بھی نہیں, وہ جا رہا ہے. جلدی چلا جا, جلدی نکل جا. اور وہ پیچھے سے کہتا ہے, عمر کیسی لگی میری منطق, کیسی لگی میری سیاست. چڑھا رہا ہے, کچوکا لگا رہا ہے. اب حضرت عمر گھومے, پلٹے اور پلٹ کے کہتے ہیں, زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کر ہرمزان, تو زمین کے پاتال میں بھی چھپ جائے گا. کوئی جرم آئندہ مت کرنا. ہاں سن, اگر آئندہ کسی جرم کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو میری CID تجھے چھوڑے گی نہیں, زمین کے پاتال سے بھی تجھے نکال لے گی. اور اتنا یاد رکھنا ہرمزان, آج ہی چتاونی دیتا ہوں, آج ہی وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آئندہ تو کسی جرم میں پکڑ کے لایا گیا تو میں تجھ سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا, آخری خواہش بھی نہیں پوچھوں گا. بس پکڑتے ہی تیری گردن کاٹ ڈالوں گا. میں جمعے کا دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا. ہرمزان وہیں سے چیخ کر کہتا ہے, اے عمر, اب مجھے پکڑ پانا مشکل ہے, اب آپ مجھے پکڑ نہیں پائیں گے. اگر آپ کچھ ہیں تو مجھے بھی اب آپ پکڑ کے دکھائیے. عمر نے کہا, تو پھر تو کوئی جرم کر کے بھاگنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لے. اس نے کہا, عمر بالکل نہیں, تم مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے. عمر نے کہا, مجھے وارننگ مت دے, مجھے بار بار چتاونی مت دے. جا سن لے میری چتاونی و وارننگ.
اللہ کی قسم اگر کسی جرم میں تو لایا گیا تو میں تجھے آخری تمنا نہیں پوچھوں گا، اب جلدی بھاگ جا۔ کہنے لگا عمر اب اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی کہ تم مجھے قتل کرو۔ عمر کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس، اتنا یقین تجھے کس بات پر ہے؟ چیختے ہوئے کہتا ہے اس لیے کہ آج تیری وعدہ پروری دیکھ کر، تیرا وعدے کو پورا کرنے کا نظام دیکھ کر اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اثر تیری ذات پر دیکھ کر آج میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں بھی اسی مذہب میں شامل ہو رہا ہوں جس میں تو ہے۔ اور ہرمزان وہیں سے چیختا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ ہرمزان بھی اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے، اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر دوڑے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر نقل کیا ہے، حضرت عمر دوڑے اور جلدی سے اس کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا اور اپنے گلے سے لگانے کے بعد کہا کہ محمد رسول اللہ کی تعلیم پر اگر ساری کائنات عمل کرنے لگے تو آج کسی کو آج کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ محمد کی تعلیم دے کر خود بخود اسلام لاتے ہی چلے جائیں گے، لوگ مسلمان ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ ہے وعدہ خلافی کا اور وعدہ پروری۔ وعدہ پروری پر ایک آدمی اسلام لے آیا اور وہ ایسا دشمن تھا جس کی تلاش تھی اور جو بہت مشکل سے ملا تھا۔ تصور کیجیے آپ، اللہ کے رسول نے کہا وعدہ خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وہ مخالفت کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو خیانت کر جاتا ہے۔ امانت کس کو کہتے ہیں اور خیانت؟ ہم نے 10,000 روپے آپ کے پاس رکھے، 1 مہینے کے بعد میں آؤں گا لے جاؤں گا، ٹھیک، 1 مہینے کے بعد آیا لائیے میرے 10,000۔ کون سے 10,000؟ کب دیے تھے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ الزام لگا رہے ہو میرے اوپر، یہ ہے خیانت۔ 10,000 روپے میں نے دیے، اس کو رکھ لو، 1 مہینے کے بعد میں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جانا، رکھ لیے، آپ کو ضرورت پڑی آپ نے خرچ کر لیے، میرے جو روپے ہم نے دیے تھے آپ نے خرچ کر دیے۔ 1 مہینے کے بعد جب میں لوٹ کے آیا لاؤ میری امانت، آپ نے کہا ہاں یار 10,000 روپے تم نے دیے تھے، اچھا ٹھیک ہے رکو، میرے روپے تو آپ نے خرچ کر لیے لیکن اپنی الماری کھولی، 10,000 کی گڈی نکالی، لیجیے آپ کے روپے تھے آپ لیجیے۔ تو اب آپ صادق ہو گئے، سچے ہو گئے لیکن امانت دار اب بھی نہیں ہے، آپ امین نہیں ہیں، صادق ہیں، اس لیے کہ آپ نے میری امانت مجھے نہیں لوٹائی، آپ نے میرا حق تو لوٹا دیا، میری چیز تو مجھے دے دی، 10,000 روپے تو دے دیے، لیکن میں نے جو روپے آپ کو دیے تھے وہ روپے آپ خرچ کر چکے ہیں۔ آپ صادق تو ہیں لیکن آپ امین نہیں ہیں، آپ نے میری امانت مجھ تک نہیں لوٹائی ہے، آپ پر گناہ تو نہیں ہے لیکن آپ امانت دار نہیں کہلائیں گے۔ اور محمد رسول اللہ کو عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے جو لقب دیا تھا، دشمن نے لقب دیا تھا، تو کیا لقب دیا تھا؟ امین کا۔ امین یعنی آپ لوگوں کی امانتیں رکھ لیتے تھے اپنے پاس اور جب لوگ مانگتے تھے تو آپ وہ امانتیں ہو بہو سیم ٹو سیم اسی انداز میں واپس کر دیا کرتے تھے۔ اور امانتوں کا تو اتنا خیال تھا کہ دشمنوں نے جب آپ کے قتل کا پلان بنایا اور جس رات میں حملہ کرنے والے تھے، آپ اس رات میں بھی حضرت علی سے کہہ گئے اے علی تم میرے بستر پہ سو جانا، کافروں نے میرے مارنے کا پلان بنا لیا ہے، میں تمہیں بستر پہ اس لیے سلا رہا ہوں کہ کل کچھ لوگ واپس آئیں گے، ان کی امانتیں ان تک لوٹا دینا، ان کی امانتیں ان تک واپس کر دینا۔ کتنا بڑا خطرہ تھا، اللہ کا رسول سمجھ کر وہ کافر علی پر حملہ کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کی چادر حضرت علی سو گئے، یعنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر علی بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی وعدہ نہیں بھولا اور یہ کہا کل لوگ آئیں گے، ان سے وعدہ ہے وہ اپنی امانتیں لینے، تو کل وہ آئیں گے اور میں نے کہا تھا میں تمہاری امانتیں واپس کر دوں گا، انہوں نے میرے مارنے کا پلان بنایا، علی تم ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، جاؤ تم میرے بستر پہ سونا اور کل میری ملاقات تم سے فلاں جگہ ہوگی۔ لوگوں نے بعد میں علی سے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ تم کو موت کا ڈر نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا چادر اوڑھ کے سو رہے تھے تو خطرہ نہیں تھا تمہیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے بالکل خطرہ نہیں تھا کہ لوگ قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور امانتیں واپس کر دینا اور کل میری ملاقات تم سے فلاں جگہ پہ ہوگی۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں جگہ پہ ہوگی تو پھر دنیا کی کون سی طاقت مجھے مار سکتی تھی؟ کیونکہ میرا نبی ما ینطق عن الہویٰ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ دے دے، تو اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے مجھے بتایا کہ کل میری ملاقات تم سے فلاں جگہ پہ ہوگی۔ تو جب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور نبی نے
اس کی ہمیں بشارت دے دی تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ میں کپڑا اوڑھ کے چادر اوڑھ کے میں سو گیا. اتنا اعتبار تھا, اتنا یقین تھا محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر. آج تو ہمیں سگنیچر چاہیے, نبی نے یہ کہا ہے فلاں جگہ سے پاس ہوا ہے یا نہیں. ہاں رسول کی عدالت فیصلہ کر رہی ہے, نہیں مجھے یہ دکھاؤ میرے امام نے یہ کہا کہ نہیں کہا. ہائی کورٹ کا فیصلہ مان رہے ہیں, سپریم کورٹ کا ٹھکرا رہے ہیں. یہ الٹی گنگا میں نے پہلی بار بہتے ہوئے دیکھی ہے. الٹی گنگا. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ایسا کرو, ہائی کورٹ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا مشورہ ہائی کورٹ میں لا رہے ہیں. ہائی کورٹ کا مسئلہ سپریم کورٹ کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا بے وقوفی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال موجود ہیں, لیکن اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب ان کو ہم ڈائریکٹ نہیں مانیں گے, یہ پہلے سگنیچر دکھائیے میرے مولانا نے پاس کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی یہ دل کولا ایک جگہ کا نام ہے بنگال کے اندر, جس کو دل کولا بولتے ہیں. وہاں ایک عورت سو رہی تھی بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ, اور شوہر بھی گہری نیند میں تھا. اچانک بیوی پیشاب کرنے کے لیے اٹھی. جیسی شوہر کے ساتھ پیشاب کر کے آئی اور لیٹی تو شوہر خواب میں بڑبڑا رہا طلاق طلاق طلاق. اب اس نے بیوی کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا منہ سے نکال رہے ہو؟ بڑبڑا کر کیا ہوا کیا ہوا؟ میں کچھ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ارے تم نے کیا کہہ دیا یہ طلاق طلاق طلاق؟ کب کہا؟ کبھی تو کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. بات چھپ گئی. لیکن کب تک چھپتی؟ عورت نے اپنی سہیلی کو بتائی ایسا ایسا ہو گیا. اس نے دوسری کو کہی, اور یہ بات پہنچتے پہنچتے مسجد کے کٹھ ملا تک پہنچ گئی. دھیرے دھیرے یہ بات اٹھی, اڑتے 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 اڑتے. بھائی عورت کو راز کی بات بتانا, یہ کہتے نہیں ایک عورت, ایک آدمی بیچارہ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ دل میں کتنی بات رکھ لیتی ہے یہ, تو ایک تربوز لایا کٹا ہوا اور اس کو اسی کی اوڑھنی سے دوپٹے سے اس کو چھپا لیا. ایسا چھپایا کہ وہ اس کا لال رنگ ہو گیا, سفید دوپٹے کا لال. اور کہنے لگا میری بیوی تم اور دیکھو راز کی بات ہے, اس کو رات میں ہم کہیں پھینک آئیں گے, یہ میرے دشمن کا سر ہے جو میں کاٹ کے لایا ہوں, ابھی لے کے جاؤں گا تو میں پکڑ جاؤں گا, اس لیے میں رکھ دیتا ہوں, کسی کو کہنا نہیں. تم کہنے نہیں ہم کسی کو نہیں کہیں گے. اب اس کی گھر میں سہیلیاں والیاں آئیں, پڑوس کی عورت آئی, کہا یہ کیا کسی سے کہنا نہیں, یہ میرا آدمی کسی کا سر کاٹ کے لایا, رات میں پھینک دے گا. اور سب سے کہتی چلی گئی. 3 گھنٹے نہیں لگے, پولیس پورے ایس پی کے ساتھ اور دروگا کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچ گئی. کہے تمہارے گھر پہ سنا ہے سر کٹا ہوا رکھا ہے کسی آدمی کا, تو سر تلاشی لے لیجیے. پورے گھر کی تلاشی لی, جب وہ اوڑھنی ہٹائی تو پتا چلا کہ وہ تربوز ہے. کہا یہ تو تربوز ہے. کہا سر یہی تربوز ہے, میں نے اپنی بیوی کا راز معلوم کرنا چاہا, اس کو عورت کو دل کی بات بتانا چاہیے نہیں, میں نے اس کمبخت کو بتا دیا کہ اس میں کٹا ہوا سر ہے, کسی کو بتانا نہیں, اور اس کمبخت نے بتانا شروع کر دیا. تو آج میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کوئی شوہر, عقل مند شوہر وہ ہے جو اپنے راز کی بات اپنی بیوی تک کو بھی نہ بتائے. بیوی بتا اس کو تو صرف بولنے کے لیے آزاد چھوڑ دو عورت کو. بول, اور بولنے میں تو اتنی ماہر ہے, اتنی ماہر ہے کہ جہاں 2 عورتیں ہوں گی چپ نہیں بیٹھ سکتی, 4 عورتیں ہوں گی تو چپ نہیں بیٹھ سکتی. آج جلسے میں بھی آئی ہوں گی تو اللہ کا شکر ہے انتظامیہ نے اتنا دور کر دیا ان کو کہ ان کی آوازیں نہیں آتی یہاں تک, ورنہ آپ بستی گونڈا کے جلسے دیکھیں اور سدھارتھ نگر کے جلسے دیکھیں, پورا مئی اسی میں میرا بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب مفسر قرآن, وہ صحیح اس کی تشریح کرتے ہیں, صحیح اس کی تشریح وہی کرتے ہیں. ایسے بولتی ہیں, کچریاں پکاتی ہیں, بالکل ایسے, خاموش بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک بار وہ کہنے لگے عبد القیوم صاحب, اے رضاکارو ان کو چپ کراؤ, ان کو خاموش کراؤ. نہیں خاموش ہو رہی, آواز آ رہی ہوں, یہ بڈھے کی تقریر سن سن کے ہم اکتا گئے. کیا بولے وہاں سے عورتیں آواز کر رہی. عبد القیوم صاحب کے اوپر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پھر وہ جو بولے جو جملہ, تب جا کے چپ ہوئی, اور اللہ بہتر جانے کہ چپ بھی ہوئی یا وہ آہستہ آہستہ خسر پسر ہوتی رہی.
بہت عجیب ماحول ہے وہاں، وہیں کا نہیں ہر جگہ کا. کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو میں سب سے بڑا انعام دوں گا، تو لائن لگ گئی جھوٹ بولنے والوں کی. کوئی انعام پسند نہیں، کوئی جھوٹ پسند نہیں آیا بادشاہ کو. ایک آدمی کہتا سر میرا بھی جھوٹ سن لیجیے گا. کیا؟ کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی یہ کوئی جھوٹ ہے؟ خواب تو دیکھ سکتے ہو، عورتیں وہ بیٹھی تو کیا ہوا؟ کہا جہاں تک جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں، لا تعداد عورتیں. تو کہا کیا ہوا؟ بیٹھی تو بیٹھی ہے، خواب ہی تو. کہا کہ سر اور آگے سنیے بادشاہ صاحب. کا کیا؟ کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی. کا کیا؟ کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. کہا یہ تو بالکل ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ ارے 2 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہیں، تو کہہ رہا ہے اتنی عورتیں سب خاموش. یہ تو اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو منہ مانگے نام دو جو دو. تو عورتوں کا یہ ایک مزاج ہے. وہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. آیا عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں؟ کیا مزاج تھا پہلے زمانے کے اندر، تحقیق کا کیسا جذبہ تھا. آج تو مولوی نے کہہ دیا چاند ہو گیا، ہاں ہو گیا کل ہی. پوچھ لو کیوں مولانا کب ہوا، کہاں سے خبر ہے؟ جو کہہ دیا وہ کر لو. 80 سال کا بڈھا ہے، اس کو سڑک کا آدمی نہیں دکھائی دیتا، 2,40,000 میل کی اونچائی پہ چاند دیکھ لیا، کر لو عید، کر لو عید، ہو گئی. وہ نہ سند کا پتا نہ کچھ پتا، کر لو عید، ہو گئی. یہ بیچارہ کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں تو وہابی ہو گیا کیا. کیوں کہنے والا صرف اہل حدیث ہی ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیوں نہیں؟ ایک آدمی کولہو چلا رہا تھا، اس کے بیل بھاگ رہے تھے اور وہ بیچارہ گھنٹی باندھے ہوئے تھا گلے کے اندر بیلوں کے، اور وہ گنے کا رس ہوتا نہیں ہے وہ نکل، تو وہ کھیت میں بالی والی کاٹنے لگا. تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب تم یہاں سے جب وہ گھنٹی کی آواز وہ تم یہاں سے بیٹھے ہو کولو چل رہے، تمہیں پتا کیسے ہوتا ہے کہ یہ کولو نہیں چل رہے؟ کہا میں نے گھنٹی باندھ دی ہے، گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کولو چل رہے ہیں، میرے بیل چل رہے ہیں. اور جب گھنٹی کی آواز نہیں آتی ہے تو میں یہیں سے کہہ دیتا ہوں ہے، تو پھر وہ چلنے لگتے ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، وہ بیل اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر گردن ہلانے لگے ایسے ایسے اور گھنٹی بجنے لگے، تو یہ کھیت کاٹنے والا کہتا ہے لگتا ہے تو اہل حدیث ہے کیا، وہابی ہے کیا؟ یہ سوال وہابی ہی کرتا ہے. کیوں ایسا؟ اتنے نقطوں میں ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، چل جائے یہاں سے بھگ. تو یہ عجیب حالات ہے. کیوں اگر کہہ دیا تو آپ اہل حدیث ہیں، پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اور خطبہ دے رہے ہیں، وہ بھی عورتوں میں. مردوں میں دے چکے ہیں، عید کا یا بقرعید کا دن ہے، مردوں میں دے چکے، اب عورتوں میں آئے، عورتوں میں، اور کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جلتی ہوئی دکھائی دی. بس اتنا ہی بول سکے، عورتوں نے ٹوک دیا. بس اب آپ بتائیے عورتیں جہنم میں جلتی کیوں، سب سے زیادہ گئی کیوں؟ آگے مت بڑھیے، اتنا ہی عمل کے لیے کافی ہے. پہلے آپ اتنا بتا دیجئے اللہ کے رسول کی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی، آپ وجہ بتا دیجئے تاکہ ہم اتنے پر عمل کر لیں. پہلے اس پر آگے بات میں آپ پورا سناتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، مولوی صاحب 2 گھنٹے بولنا، 3 گھنٹے بولنا. پہلے چلتا تھا، ہمارے ہندو بھائی کہتے تھے ہم رام راج قائم کریں گے، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں باپ راج قائم کریں گے، یہ ہمارا حکم. یہ تو ایک عجیب مزاج. اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہیں عورتیں قلنا وبما، قلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، یہ بتلا رہا ہے کہ ایک عورت نے نہیں کہا تھا بلکہ بہت سی عورتوں نے سوال کیا کہ کیوں جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی. تحقیق کا جذبہ تھا، سوال ہوا کرتے تھے، سوالات پوچھے جاتے تھے. یہ نہیں مولوی نے کہہ دیا ہاں 9 پیالے شراب کے پی لو نشہ نہ آئے، 10واں پیالہ شراب کا پیو نشہ آ جائے تو وہی 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. یہ کہہ کے نکل جانا بہت آسان ہے، بہت آسان. اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت آسان ہے کہہ دینا صاحب. مولوی بول کے چلا جاتا ہے کہ شہید میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور اس کے خون کی چھینٹیں اگر تمہارے کپڑے پہ آ جائیں تو اگر شہید کا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو بطلت صلاۃ، نماز باطل. ہاں اگر کوئی یہ پوچھ کے یہ کہہ کے نکل جائے کہ کتا اگر نالی سے نکلے اور جھٹک دے اور چھینٹے آ جائیں کپڑے پر
تو کتے کے چھڑکنے کی چیٹیں کپڑوں پہ آ جائیں اور کتا گود میں اٹھا لو اور نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. تو کوئی پوچھے گا نہیں ایسا کیوں؟ اگر پوچھ لیا تو اہل حدیث ہو گئے آپ. پوچھنے کا حق نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ مان لو. چاند ہو گیا، ہاں ہو گیا، بس کر لو. کیسے ارے ہمارے مولانا نے کہہ دیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، عورتیں سوال کر رہی، کیوں آپ بتائیے پہلے. تو اللہ کے رسول اب کیوں کا جواب دیا. آپ نے اپنی تقریر چھوڑ دی، اب آپ کیوں کا جواب دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جاؤ گی کیونکہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو. تکثرن اللعن، لعن و طعن زیادہ، غیبت چگلی زیادہ، برائی زیادہ، بات چیت زیادہ، گفتگو زیادہ، کچھ نہ کچھ. یہ تیری سینڈل کتنے کی آئی، اتنی اونچی اڑی کی چپل کتنے کی آئی، یہ سوٹ تو نے کہاں سے خریدا. آج بھی اور جلسوں کا ایک فائدہ تو کچھ ہے، کچھ اور ہو عمل ہو یا نہ ہو، ایک فائدہ ہے. یہاں جو عورتیں آ جاتی ہیں، کم سے کم ہمارے گھر کی عورتیں اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں ضرور دیکھ لیتی ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک رہے گی، یہ ہمارا رشتہ ٹھیک رہے گا. یہ فائدہ تو کم سے کم جلسوں کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. یہ تو ہے، چلو کسی حد تک جلسے کامیاب ہیں. عمل کے میدان سے کورے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوپی ووپی پہنے ہوئے. فجر میں دیکھ لینا، فجر میں دیکھ لینا، بظاہر ٹوپی لگی، داڑھی سب کچھ ہے، اوپر سے شیروانی ایروانی سب ہے، اندر سے جھانکو تو انڈر ویئر بھی نہیں نکلے گا. عمل کے میدان میں بالکل کورے ہم نظر آئیں گے. یہ حالات آج ہمارے بن چکے ہیں. میرے بھائیوں، جلسوں کو کامیاب کرو. کم سے کم 1.5-2 لاکھ روپے سے کم خرچہ آپ نے نہیں کیا ہوگا. ذرا بتاؤ کہ اگر ان جلسوں سے اگر 10% بھی اگر عمل نہ ہو سکے تو ان جلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہے؟ کچھ بتاؤ کہ جلسے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک ایمان کی تازگی وہ ہوگا. کسی کے یہاں ایمان بڑھتا ہو گھٹتا ہو نہیں ہو، ہمارے یہاں ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ تہجد گزار آدمی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور ایک جمعے کا نمازی ہو، دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور ایک آدمی صرف جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو، تو دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے. جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے سامنے تو یہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، جلسوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے. اس کا کچھ فائدہ ہماری زندگی میں ہم کو ملنا چاہیے. ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، ہماری بیٹیوں کی اصلاح ہو، جہیز کا لین دین ختم ہو. کل انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آئیں گے، اور وید اور رامائنوں کے منتر، اور بڑے پیار سے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی، کیونکہ اسلام سے زیادہ پیار اور اسلام سے زیادہ سلامتی اور اسلام سے زیادہ محبت کا سبق میرا دعویٰ نہیں، چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. قرآن نے صاف کہہ دیا انکا لعلی خلق عظیم. اور اہل علم یہاں بیٹھے سب کو معلوم ہے کہ انا کی خبر پر جب لام داخل ہو جائے تو وہاں کیا تاکید پیدا ہوتی ہے. انکا لعلی خلق عظیم. ابو الکلام آزاد نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کائنات نے آئے محمد آپ سے زیادہ بااخلاق کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا، اما عائشہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا جانتے ہو؟ جواب کیا دیا؟ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اما عائشہ نے جواب یہ نہیں دیا نبی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، غریبوں کے ساتھ یہ کرتے، یتیموں کے ساتھ یہ جواب نہیں دیا. اما عائشہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ سوال کرنے لگی اما عائشہ، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا میں اخلاق پوچھ رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ قرآن نہیں پڑھتے. ارے اخلاق کا قرآن سے کہا کہ قرآن میں اخلاق کی جو تعلیمات تھی محمد رسول اللہ اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے. قرآن نے جو بتایا نبی اس کا پریکٹیکل نمونہ تھے، نبی اس کا آئیڈیل تھے، نبی اس کا ماڈل تھے. یعنی قرآن میں جو لکھا ہے نبی اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے. یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں، نبی اکرم سے بڑا محبت کا درس دینے والا کائنات کی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو محمد سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت کا درس دیتا ہو. کل اس موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن آج میرے بھائیو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قلنا وبما آیا. اور پہلے بتائیے کیا یہ تحقیق کا جذبہ تھا. اذا تمین خانہ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. خیانت بہت سی چیزوں میں ہو رہی ہے. ہمارا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ گیا، ہمارے لڑکے کا، اور ہم نے کسی وجہ سے وہ لڑکی کا رشتہ کینسل ہو گیا. اب دوسرے آدمی اپنے بیٹے کا پیغام لے کے جا رہا ہے لڑکی کے پاس، تو مشورہ کرنے والی صاحب یار ہم اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیسی ہے؟ اب ہم اس کے لیے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، میرے لڑکے کا منع کر دیا تھا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟
اس کو کر رہے ہو؟ ارے تمہیں معلوم نہیں وہ رات بھر موبائل سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور ان کمپنیوں والوں کا برا ہو، سب کا نہیں، یہ چیزیں نکالے. ہاں اس کا وہ ڈال دو 75 روپے والا، وہ کیا بولتے باؤچر، بات کرو ٹاٹا ٹو ٹاٹا فری، ریلائنس ٹو ریلائنس فری، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں چل پڑی، تھڑ گفتگو پہ گفتگو رات رات بھر ہو رہی ہے. اب تو گانے مولویوں کو بھی سننا پڑ رہے ہیں. ہاں موبائل میں ہم لگاتے ہیں، کہیں بنگال جانا پروگرام ہے، میں بتا رہا ہوں کہ فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں، اس کو گھنٹی کر رہا ہوں تو اس کے موبائل میں گانا فٹ ہے، پورا گانا سننا پڑتا ہے، اٹھاتا ہی نہیں ہے فون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ گانوں کی آوازیں دیواروں سے نکلیں گی، اب دیواروں سے نہیں پلاسٹک کے ڈبوں سے نکل رہی ہیں. وہ لگاؤ کان میں تو پورا گانا. اب سوچ رہا ہوں جلدی اٹھائے، وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے. مولوی صاحب باتھ روم میں چلے گئے تھے، جلسہ، ہاں جلسہ کر رہے ہیں. مولوی صاحب کس گاڑی سے آ رہے؟ ارے کمینے جلسہ کرنا تو گانا کیوں لگایا تو نے اپنے موبائل میں؟ ارے مولوی صاحب وہ کیا بتائیں کمپنی والوں نے ڈال دیا ہے. ہاں بڑے عجیب بہانے ہمارے بھائیوں کو بھی مل جاتے ہیں. یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے، لڑکی یہ اس سے ساتھ شادی کر رہا ہے، لڑکی والی غلط ہے، لڑکی باتیں کرتی رہتی ہے. بلکہ اب یہ نہیں کہتے، برا مت مانیے گا میرے جملوں پر، کہتے ہیں ارے باقی سیٹنگ چل رہی ہے دوسرے سے. یہ الفاظ آج کل، یہ ساری برائیاں سنیے. تتھستو شمبھل گرا میں سوت سواجی اجات منگلاچاریہ بہلا پاپتا وججت. بھاگوت پران ادھیائے 12 ادھیائے 2 اسکند 12 منتر نمبر 18. آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا، شمبھل گرا میں مکہ میں آئے گا. جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے جو ٹچ ہے وہ بتا رہا ہوں. بہولا پاپتا وججت، اس کے آنے سے پہلے بہت سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوں گے، اور وہ ان بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر ان گناہوں کو مٹائے گا. یعنی بڑے بڑے گناہوں کو نام لے لے کر مٹائے گا. بہولا پاپتا وججت. بہولا، بہولا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا وہ بڑا باہوبلی نیتا، باہوبلی سے بہولا بنا، بہت بڑا کرمنل، کوئی گنڈا کہتے بہت بڑا باہوبلی ہے، کرمنل ہے. باہولا بہت بڑا، یعنی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، اور اس کا نام لے لے کر ایک ایک کی فہرست بتائے گا. بڑے بڑے گناہوں کو نام لے لے کر مٹائے گا. ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جو آپ نے نام لے کر بتایا، وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. کسی بھی پاک دامن نیک مومنہ عورت جو گناہوں سے دور رہتی ہو، ایسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، ایسی عورت کو غلط کہنا، ایسی عورت کی شرافت پر داغ لگانا، یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے. کبیرہ گناہوں کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے پردہ چاک کیا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول ایو ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے علاوہ تم کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر. یعنی شرک، یہ تو برداشت ہی نہیں ہے. شرک نہ کہنے لگا ثم ایو، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے کاٹ ڈالو کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی. عرب کے اندر یہ دستور تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیتے تھے زندہ، اور جب لڑکا پیدا ہوتا یہ بڑا ہو کر میرے ساتھ کھائے گا، یہ بوجھ بنے گا، اپنے کھانے کو ہے نہیں، یہ کہیں بوجھ بن گیا. شراب کا ماحول تھا، اور شرابی انسان کماتا نہیں ہے. اگر یہ بچے کو شراب کی لت لگ گئی تو یہ کمائے گا نہیں، اور جب کمائے گا نہیں تو یہ میرے اوپر بوجھ بنے گا. وہ اپنے بیٹے کو بھی کاٹ ڈالتے تھے. یقتلون ابناءہم، وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. لڑکیوں کو زندہ دفن، لڑکوں کو قتل. آج کل لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، وہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، وہ تو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد یہاں پیٹ میں بچی ہے، حمل ہے، الٹرا ساؤنڈ میں دکھایا اور قتل کروا دیا. 3 لڑکیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے جہیز کا انتظام ہو نہیں پا رہا، یہ چوتھا بھی حمل ہے، دیکھ لیجیے کیا ہے، لڑکی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب اب نہیں برداشت ہو رہا، کرا دو. بخاری شریف کے الفاظ ہے، جو بچہ رحم مادر میں قتل کر دیا گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، جو بچہ رحم مادر سے مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا، جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیھا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا. وَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذِهِ أُمِّي قَتَلَتْنِي، اور شکایت کر رہا ہوگا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو اس کا نہ بن، تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے.
جو بچہ رحم مادر میں مار ڈالا جاتا ہے، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا اور شکایت کرے گا، میری بہنوں، میری ماؤں، تم اپنی حلال اولاد کو قتل کر رہی ہو۔ اسلام کے گائیڈ محمد رسول اللہ نے تو حلال اولاد، حرام اولاد کو بھی گرانے کا حق نہیں دیا ہے۔ اس عورت کو دیکھو جس کے پیٹ میں بچہ تھا، کہا اللہ کے رسول نے زنا کی پیداوار ہے، ہاں بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، کیونکہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول اب تو قتل کر دو، اب تو مار دو، سنسار کر دو۔ کہا کہ بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب دودھ چھوڑ کے روٹی کھانے لگے تب میرے پاس آنا۔ جب وہ روٹی کھانے لگا تو کہا اللہ کے رسول اب تو مجھے سزا دیجئے۔ شریعت محمدی میں گنجائش باقی نہیں تھی، بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا، اس عورت کو تہائی حصہ گاڑ دیا سینے کے برابر، پتھروں سے مارا گیا۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، پتھر سے سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں خون سے۔ خالد نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، کچھ گالی ہتک آمیز جملے کہے۔ نبی اکرم نے وہ جملے سنے، آپ نے 2-3 دن تک کلام نہیں کیا۔ خالد نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے بات نہیں کرتے؟ کہا خالد تم نے اس عورت کو گالی دی ہے، اس عورت کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، اس کو تم نے ہتک آمیز جملے تم نے کہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول اس عورت کا رگوں میں زنا کا خون دوڑ رہا تھا اور وہ خون میرے کپڑوں کو خراب کر رہا تھا، اس لیے میرے زبان سے نکل گیا، وہ ناپاک عورت کی، زانیہ بدچلن عورت۔ فرمایا خالد خبردار، اب اس کو بدچلن مت کہو، اس نے اللہ کے دربار میں سزا پا کر ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ ڈالا جائے تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تصور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں نام لے لے کر بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ کہا قال ثم ایون، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی عورت کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اپنے پڑوس میں رہنے والے آدمی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، پڑوسی عورت کے ساتھ۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی عورت کے ساتھ منع ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ جائز ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب من نکالیے گا۔ پڑوس کا معاملہ اصل میں بڑا قریب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی آپ کے گھر جا رہی، آپ کی بیٹی ہمارے گھر جا رہی، ہماری بہن آپ کے گھر جا رہی، آپ کی بہن ہمارے گھر آ رہی، آپ کی بہن کو میں اپنی بہن سمجھ رہا ہوں، ہماری بیٹی آپ کے گھر جا رہی، آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے۔ جب اتنا قریب کا رشتہ آپ تار تار کر سکتے ہیں، آپ اتنے قریب کا رشتہ داغدار کر سکتے ہیں، جب پڑوس کی وہ لڑکی جس کو تم اپنی بیٹی سمجھتے تھے، اپنی بہن سمجھتے تھے، جب اس رشتے میں داغ لگا سکتے ہو تو دنیا کی اور کون سی عورت تمہارے چنگل سے محفوظ رہے گی اور تمہارے اس کردار سے محفوظ رہے گی؟ اور عورتوں کو تو اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہے۔ یہاں دیکھیے اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ، 7 گناہوں سے بچو جو تمہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ کہا کون سے ہیں وہ گناہ؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک ہر جگہ پر۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا سحر، جادو کرنا، جیسے بنگال میں ہو رہا ہے وہ جادو، قرآن کو رکھو پیر میں، کچلو، اور سحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایسے انسان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا قتل، یعنی ناجائز قتل کرنا۔ چوتھا گناہ وہ اکل الربا، سود کھانا، بیاج، بینک 1 لاکھ ڈالا 7 سال کے بعد 2 لاکھ نکالا، فکس ڈپازٹ، سود کھانا چوتھا گناہ۔ وہ اکل مال الیتیم، 5واں گناہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا۔ چھٹا گناہ وتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ اور 7واں بڑا گناہ وہی ہے جو میں نے بتایا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، کسی پاک دامن نیک اور شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ آج امانت میں خیانت ہے۔ یہ بھی وہ مشورہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس جگہ کر رہا ہوں، وہ لڑکی ٹھیک ہے، آپ کے یہ امانت ہے اس کی آپ کے پاس، اب آپ کو وہ بتانا ہے جو آپ نے اس کے اندر دیکھا ہے، جو آپ اس کے اندر پاتے ہیں۔ صحیح ہے تو صحیح بتائیے، غلط ہے تو غلط بتائیے، اور اس کے بارے میں زیادہ اپنی طرف سے مت لگائیے۔ یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے نفاق کے تعلق سے رکھی ہیں میرے بھائیوں 2-2.5 گھنٹے کی تقریر میں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کا کچھ زیادہ ٹائم لوں گا، کل تو شاید ٹائم کم بھی ملے کیونکہ کل اور بھی علماء آ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی انتظامیہ کا حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ لا العالمین تو ہمیں منافقوں کی صفت سے بچا لے، اور انسانیت کی یہ تیسری جو خطرناک قسم ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں نیک عمل کریں، اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دیکھیے یہ وسیع الدین عمری صاحب کی ایک کتاب ہے، حاجی صاحب
یعنی یہ حاجی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ ایک کتاب ہے یہاں پر، ان کی خود انہی کی تصنیف ہے، جو صاحب چاہتے ہوں وہ کتاب لے سکتے ہیں، اور یہاں مل رہی ہے وہ کتاب. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب پہ عمل کرنے کی توفیق